أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم ان کفار قریش کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے جو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتی، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ چاہتا تو وہ ایمان لے آتے، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں کہ ایسی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اے حبیب، جس طرح یہ کفار آپ کے دشمن ہیں، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو ان کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو خفیہ طور پر فریب کی باتیں سکھاتے ہیں، اور آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو آپ انہیں اور ان کے بہتان کو چھوڑ دیجئے، اللہ انہیں سزا دے گا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ۔ اور وہ شیاطین فریب کی باتیں اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس فریب کی طرف مائل ہوں اور وہ اسے پسند کریں، اور وہ گناہ کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اے حبیب، کافروں سے فرما دیجئے، تو کیا میں اپنے اور تمہارے درمیان اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ تفصیلی کتاب اتاری، اور جن یہود و نصارہ کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اترا ہے، تو اے سننے والے، تو ہرگز قرآن میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو چکی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ گمراہ لوگ ہیں کہ اگر تو ان کے کہنے پر چلے گا تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، وہ یقین کو چھوڑ کر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگاتے ہیں۔
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس جانور کے گوشت میں سے کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اللہ نے تم پر جو کچھ حرام کیا وہ اسے تفصیل سے تمہیں بیان فرما چکا، مگر جس حرام کھانے کی طرف تم مجبور ہو جاؤ تو صرف جان بچانے کی حد تک کھا سکتے ہو، اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور ہر قسم کا کھلا اور پوشیدہ گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب وہ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور اس جانور کے گوشت میں سے نہ کھاؤ جس پر ذبح کے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک وہ کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے حرام کو حلال کروانے کے لیے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا یعنی حرام کو حلال جانا تو اس وقت تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اسے حلال جاننا یا اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم بنانا ہے جو کہ کفر و شرک ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور وہ شخص جو مردہ یعنی کافر تھا پھر ہم نے اسے ایمان دے کر زندہ کر دیا اور اسے قرآن کا نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کفر کے اندھیروں میں ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں؟ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ہم نے مومنوں کے لیے ایمان اچھا کر دیا، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے برے اعمال اچھے کر دیے گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔
اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کو لوگوں کی آزمائش کے لیے سردار بنایا تاکہ وہ اس میں اسلام کے خلاف سازشیں کریں، اور در حقیقت وہ اپنے ہی خلاف سازشیں کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون۔ اور جب ان کافروں کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسا ہی معجزہ دیا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اپنی رسالت رکھنے کے مقام اور مستحق کو خوب جانتا ہے۔ عنقریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ان کے مکر و فریب کی وجہ سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ تو اللہ جسے ہدایت دینا چاہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے اس کی حد دھرمی کی وجہ سے گمراہ کرنا چاہے تو اس کا سینہ خوب رکا ہوا تنگ کر دیتا ہے کہ گویا وہ کسی کی زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ یعنی جس طرح اس کا آسمان پر چڑھنا دشوار ہے، اسی طرح بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ایمان لانا دشوار سمجھتا ہے۔ اللہ اسی طرح ایمان نہ لانے والوں پر عذاب ڈالتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہ دین اسلام آپ کے رب کا پسندیدہ سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان نصیحت ماننے والوں کے لیے ان کے رب کے یہاں سلامتی کا گھر جنت ہے، اور وہ ان کا مددگار ہے، یہ ان کے نیک کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے بہت سے آدمی گمراہ کر کے گھیر لیے، اور انسانوں میں سے ان جنات کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ یعنی انسان کہیں گے ہم نے نفسانی خواہشات اور گناہوں میں جنات سے مدد لی، اور جنات کہیں گے ہم نے ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا، اور ہم اپنی اس میعاد یعنی قیامت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا،
آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے، مگر جسے اللہ چاہے۔ اے حبیب، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اسی طرح ہم ظالموں میں ان کے گناہوں کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کبھی ظالموں کو ظالموں کے ہی ہاتھوں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول تشریف نہ لائے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس قیامت کے دن کا سامنا کرنے سے ڈراتے تھے؟ کافر خوف اور دہشت کی وجہ سے پہلے تو اس کا انکار کریں گے، لیکن جب ان کے اعضاء اور فرشتے ان کے خلاف گواہی دیں گے تو مجبوراً وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رسولوں نے آ کر ہمیں سمجھایا مگر ہم نہ مانے اور ہم نے انہیں جھٹلا دیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کافر تھے۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کے رہنے والوں کو ان کے ظلم کے سبب ان کی بے خبری میں ہلاک نہیں کرتا، بلکہ پہلے رسول بھیجے جاتے ہیں جو انہیں سمجھاتے ہیں، پھر بھی اگر وہ ظلم اور سرکشی سے باز نہیں آتے تو آخر کار ظالم ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہیں، یعنی نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکیوں کے مطابق ثواب اور گناہ کرنے والوں کو گناہ پر عذاب ہوگا، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور اے حبیب، آپ کا رب بے نیاز رحمت والا ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی ہلاک کر دے، اور تمہاری جگہ اپنی اطاعت کے لیے جسے چاہے لے آئے، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ بے شک جس قیامت کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، یعنی تم کسی صورت بھی قیامت سے نہیں بچ سکتے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، یعنی نہیں ماننا تو نہ مانو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، یعنی میرا کام تبلیغ کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں،
اگر تم کفر و سرکشی پر قائم رہو گے تو عنقریب تم جان لوگے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور مشرکوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا اور ایک حصہ بتوں کے لیے، اور اپنے گمان میں بولے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو وہ حصہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ مشرکین اپنی کھیتیوں اور پھلوں اور چوپایوں اور دیگر مالوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے، پھر اگر اللہ کے حصے میں سے بتوں کے حصے میں کچھ مل جاتا تو اسے بتوں کے حصے میں ہی رہنے دیتے، اور اگر بتوں کے حصے میں سے کچھ اللہ کے حصے میں مل جاتا تو اسے نکال کر واپس بتوں کے حصے میں شامل کر دیتے۔ اس آیت میں ان کی اس جہالت اور بد عقلی کا ذکر کیا گیا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں اپنی اولاد کا قتل کرنا ان کے شریکوں یعنی شیاطین نے اچھا کر دکھایا تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اس طرح کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، پھر شیطان نے انہیں بہکا کر شرک میں مبتلا کر دیا، وہ سمجھے کہ دین اسماعیلی یہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو اے حبیب آپ انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور مشرکین محض اپنے گمان سے بولے یہ مویشی اور کھیتی حرام و ممنوع ہے، اسے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں پر سوار ہونے کو حرام ٹھہرایا گیا، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کو ذبح کرتے وقت مشرکین ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، عنقریب اللہ انہیں ان کی جھوٹی باتوں کا بدلہ دے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرک بولے جو ان مویشیوں کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر وہ زندہ پیدا ہوا تو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تو وہ سب اس میں شریک ہیں، یعنی مرد و عورت سب کھا سکتے ہیں۔ عنقریب اللہ انہیں ان کی ان بے بنیاد باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا
بہت علم والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ بے شک تباہ ہوئے وہ لوگ جو حماقت اور جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا، بے شک وہ بھٹک گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے مختلف باغات پیدا کیے، کچھ زمین پر پھیلے ہوئے جیسے انگور کی بیلیں وغیرہ، اور کچھ زمین پر پھیلے ہوئے نہیں جیسے درخت وغیرہ، اور کھجور اور کھیتی پیدا کی جن کے مختلف رنگ اور ذائقے والے پھل ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے، صورت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ذائقے میں مختلف بھی۔ جب وہ پھل دیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور ان کی کٹائی کے دن ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کرو، اور بیجا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بڑے قد کے بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے جیسے اونٹ وغیرہ، اور کچھ چھوٹے قد کے زمین سے لگے ہوئے جیسے بکری وغیرہ۔ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یعنی حلال کو حرام نہ ٹھہراؤ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ اللہ نے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا۔ آپ فرمائیے، کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے یقینی علم سے بتاؤ، یعنی ان کے حرام ہونے پر کوئی سچی دلیل لاؤ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2 قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک
جوڑا گائے کا پیدا کیا۔ آپ فرمائیے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حرام ہونے کا حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو حلال کو حرام ٹھہرا کر اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت کہ وہ نجاست ہے، یا وہ نافرمانی کا جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو حرام کھانے پر مجبور ہو جائے نہ کہ خود خواہش کرے اور نہ ضرورت سے بڑھے، یعنی صرف جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھائے، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن یعنی انگلیوں والا جانور حرام کر دیا، اور گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کی سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ یا آنتوں میں لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے دی، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیں کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے جو تمہیں نافرمانی کے باوجود مہلت دیتا ہے، اور اس کا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جاتا۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ ان قریب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ اے حبیب آپ فرمائیے کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بطور دلیل کوئی علم ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو، تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو اور فقط غلط اندازے لگاتے ہو۔ قل فللہ الحجة البالغة
فلو شاء لهداكم أجمعين۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے تو اللہ ہی کی دلیل کامل اور مضبوط ہے کہ اس نے راہ حق کو واضح کرنے کے لیے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں، تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے تمہیں اختیار دیا اور تم اپنی ضد اور انا کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہے۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ آپ فرما دیجئے اپنے وہ گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ جس چیز کو تم حرام کہتے ہو اسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے بیٹھیں تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ بتوں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے حبیب آپ فرمائیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے اور ظاہری اور پوشیدہ کسی بھی قسم کی بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، اور جس جان کو مارنا اللہ نے حرام ٹھہرایا اسے ناحق قتل نہ کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے جس سے اس کا فائدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، تو اس کا سارا مال اس کے حوالے کر دو اور خیانت نہ کرو، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں اللہ نے تاکید فرمائی تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تو اسی پر چلو اور اسلام کے خلاف دوسرے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ وہ بات ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم فرمایا تاکہ تم گمراہی سے بچو۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے نیکی کرنے والے پر پورا احسان کرنے کے لیے اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی تاکہ وہ بنی اسرائیل اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، تو تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے صرف دو گروہوں یعنی یہود اور نصارہ پر ان کی زبان میں نازل کی گئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ یا تم یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان یہود اور نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی صورت میں روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں عنقریب ہم انہیں ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے برے عذاب کی سزا دیں گے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا وہ اسی انتظار میں ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یا آپ کے رب کا عذاب آ جائے، یا آپ کے رب کی ایک نشانی آ جائے؟ اس نشانی سے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا مراد ہے۔ جس دن آپ کے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی تو جو شخص اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی تھی، اب یہ نشانی دیکھ کر اس کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا۔ آپ فرما دیجئے تم انتظار کرو،
ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا، یعنی حکم الہی کے بجائے اپنے نفس کی خواہش پر چلے، اور کئی گروہ ہو گئے، اے حبیب آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر اللہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو ایک برائی لائے تو اسے اس برائی کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی ہے جو صحیح مذہب ابراہیم کا دین ہے، جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ آپ فرما دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب چاہوں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی برائی کرے تو وہ اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، اور تم میں ایک کو دوسرے پر حسن و جمال، رزق و مال وغیرہ میں کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا فرمائی۔ بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی، اور بے شک وہ ضرور بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اے حبیب، یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے کافروں کو ڈر سنائیں اور ایمان والوں کو نصیحت کریں، تو اس کتاب کی تبلیغ سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، یعنی آپ کفار کی مخالفت اور ان کے جھٹلانے کی پرواہ کیے بغیر قرآن کی تبلیغ جاری رکھیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ آپ فرمائیے، اے لوگو، اس حکم پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا ہے، اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور کتنی ہی بستیوں کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا اس وقت آیا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو عذاب دیکھ کر ان کی صرف یہی پکار تھی کہ وہ بولے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو بے شک ہم بروز قیامت ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے کہ تمہیں ہمارا پیغام ملا تھا کہ نہیں، اور بے شک ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ آپ کو کیا جواب ملا تھا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم اپنے علم سے انہیں ضرور بتا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے، یعنی ہمیں سب خبر ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس دن اعمال کا تولا جانا برحق ہے، تو جن لوگوں کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جن لوگوں کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا اور اس میں تمہارے لیے زندگی کے اسباب بنائے، یعنی بے شمار نعمتیں دیں، اس کے باوجود تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
لم يكن من الساجدين۔ اور بے شک ہم نے تمہیں یعنی تمہاری اصل آدم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اللہ نے فرمایا تو جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين۔ ابلیس بولا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے پہلا سور پھونکے جانے تک مہلت ہے۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ شیطان بولا مجھے قسم ہے اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بندوں کی طاق میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ پھر میں ضرور انہیں بہکانے کے لیے ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ضرور ان میں سے جو کوئی تیرے کہنے پر چلے گا تو میں تم سب نافرمانوں سے جہنم بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو تو اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی ہوئی تھی ان پر ظاہر کر دے، اور بولا اے آدم و حوا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فدلاهما بغرور
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. تو ان دونوں کو فریب دے کر درخت کی طرف مائل کر لیا. پھر جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تم سے نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ان دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اللہ نے آدم اور حوا اور آدم کی پشت میں موجود ان کی اولاد سے فرمایا تم سب جنت سے زمین پر اتر جاؤ. تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے یعنی کافر مسلمانوں کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اللہ نے فرمایا تم اسی زمین میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے بروز قیامت اٹھائے جاؤ گے. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اے اولاد آدم بے شک ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے اور ایک ایسا لباس بھی اتارا جو تمہارے لیے زینت ہے جیسے خاص تقریبات کا لباس اور پرہیزگاری کا لباس یعنی ایمان اور نیک عمل وغیرہ وہ سب سے بہتر ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے اولاد آدم خبردار شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا کو جنت سے نکالا اس نے ان سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھائے. بے شک شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور جب وہ کفار مکہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تمہیں معلوم ہی نہیں۔ قل امر ربی بالقسط وأقیموا وجوہکم عند كل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون۔ آپ فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اے لوگو تم ہر نماز کے وقت اپنے رخ اللہ ہی کے لیے سیدھے کرو اور خالص اس کے بندے ہو کر اسی کی عبادت کرو جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر پلٹو گے۔ فریقا هدى وفریقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ ایک گروہ کو اللہ نے سیدھی راہ دکھائی اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو گئی، بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت لو، یعنی اچھا لباس پہنو اور خوشبو لگاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اے حبیب آپ فرمائیے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور پاکیزہ رزق کس نے حرام کیا؟ آپ فرما دیجئے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہیں۔ ہم اسی طرح علم والوں کے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آپ فرما دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائی کے کام حرام کیے ہیں، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے، اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام کیا، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ بھی حرام کیا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر نافرمان گروہ کے لیے ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہے، پھر جب ان کا وقت مقرر آئے گا تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے۔
یعنی اسی وقت ہلاک کر دیے جائیں گے۔ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے اولاد آدم، عالم ارواح میں تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف لائیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں تو جو نافرمانی سے بچے گا اور اطاعت اور عبادات کر کے سنور جائے گا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کو ماننے سے تکبر کیا وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں، انہیں ان کے نصیب کا لکھا رزق وغیرہ دنیا میں پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہے وہ باطل معبود جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے؟ وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں وہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنی جانوں پر خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ بروز قیامت اللہ فرمائے گا تم سے پہلے جنات اور انسانوں کی جو جماعتیں دوزخ میں گئیں تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والے پہلوں کے متعلق کہیں گے اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم دوسرے کے عذاب کو نہیں جانتے۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور پہلے آنے والے بعد والوں سے کہیں گے تم ہم سے کچھ اچھے نہ رہے، یعنی گمراہی میں ہم برابر ہیں، تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔
بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے، یعنی جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح کفار جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ ان کافروں کا اوڑھنا اور بچھونا سب آگ ہی کا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق نیک کام کیے، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، وہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ اور ہم نے ان کے سینوں سے کینے نکال دیے، اور جنت میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جنت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی راہ نہ پاتے۔ بے شک ہمارے رب کے رسول سچا پیغام لے کر آئے تھے، اور انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ تم اس جنت کے وارث کیے گئے اس لیے کہ تم نیک اعمال کرتے تھے۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور جنتی جہنمیوں کو پکار کے کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو جنت کا وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا، تو تمہارے رب نے تم سے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تب ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ یہ ظالم وہی ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، یعنی دین کو بدلنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے جسے اعراف کہتے ہیں، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور دوزخی کو ان کی علامت یعنی چہرے کے نور اور سیاہی سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکار کے کہیں گے
کہ تم پر سلام ہو، وہ اعراف والے ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان اعراف والوں کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اعراف والے کچھ دوزخی مردوں یعنی کافر سرداروں کو پکاریں گے جنہیں ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، ان سے کہیں گے تمہاری کثرت اور جو تم تکبر کرتے تھے تمہیں کچھ بھی کام نہ آیا۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ پھر اعراف والے ان غریب مسلمانوں کی طرف اشارہ کریں گے جنہیں وہ کافر سردار دنیا میں حقیر سمجھتے تھے، اور ان سے کہیں گے اے کافرو، کیا یہ ہیں وہ فقراء مؤمنین جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت یعنی جنت سے نہیں نوازے گا؟ حالانکہ ان غریب مسلمانوں سے تو فرمایا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ اور دوزخی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو یا اس کھانے میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ جنتی ان سے کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کیا ہے۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم انہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے جیسے انہوں نے اس قیامت کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم کے مطابق تفصیل سے بیان کیا جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کافر کیوں نہیں مانتے؟
کیا وہ اسی انتظار میں ہیں کہ اس قرآن کا بتایا ہوا انجام ان کے سامنے آ جائے؟ جس دن قرآن کا بتایا ہوا انجام واقع ہوگا، یعنی قیامت قائم ہوگی، تو جو لوگ اسے پہلے بھلائے بیٹھے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے، تو کیا آج ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم جو برے کام کیا کرتے تھے ان کے برعکس اچھے کام کریں گے؟ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اور وہ جو بہتان باندھا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گئے۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ رات کو دن سے اور دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے، یعنی دن کی روشنی رات کی تاریکی کو اور رات کی تاریکی دن کی روشنی کو دور کر دیتی ہے۔ دن رات میں سے ہے، ہر ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستارے بنائے، سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، سارے جہانوں کا رب اللہ بڑی برکت والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اے لوگو، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ انبیاء کے ذریعے زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں گناہ کر کے فساد برپا نہ کرو، اور ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں پانی سے بھرے بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ یعنی خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم قیامت کے دن مردوں کو نکالیں گے۔ یہ بیان اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔
اور اچھی زمین کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو زمین خراب ہو اس کی پیداوار بالکل تھوڑی سی نکلتی ہے۔ ہم اسی طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم ایمان نہ لائے تو بے شک مجھے تم پر بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا خوف ہے۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ ان کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ نوح نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کچھ بھی گمراہی نہیں، میں تو تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ میں تمہیں اپنے رب کے احکام پہنچاتا ہوں اور میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعْجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، تم میں سے ایک مرد نوح کی معرفت جسے تم جانتے ہو، تاکہ وہ تمہیں عذاب سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو، اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے نوح اور جو ایمان والے ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے انہیں طوفان میں ڈوبنے سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ان کی قوم کے کافر سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، مجھے بے وقوفی سے کوئی تعلق نہیں، میں تو تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ میں تمہیں اپنے رب کے احکامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔
أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی؟ تم میں سے ایک مرد ہود کی معرفت جسے تم جانتے ہو، تاکہ وہ تمہیں عذاب سے ڈرائے، اور تم اللہ کا احسان یاد کرو جب اس نے قوم نوح کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تمہاری جسمانی قوت میں اضافہ کیا، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ وہ ہود سے کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ ہود نے فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور قہر نازل ہونا لازم ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان باطل معبودوں کے ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، تو تم عذاب کا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، یعنی سب کو ہلاک کر دیا، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، تو تم اسے آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا
فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور اللہ کا احسان یاد کرو جب اس نے قوم عاد کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں رہنے کے لیے جگہ دی کہ تم نرم ہموار زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، تو تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور کفر و نافرمانی کر کے زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ صالح کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے بولے، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ وہ مسلمان بولے، بے شک صالح جو کچھ دین و رسالت وغیرہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ تکبر کرنے والے کافر مسلمانوں سے بولے، جس دین پر تم ایمان لائے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ تو انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اسے ذبح کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح اگر تم رسول ہو تم ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ تو انہیں زلزلے کے عذاب نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں ہلاک ہو کر منہ کے بل پڑے رہ گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ تو صالح نے ان ہلاک ہونے والوں سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کی مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون۔ اور ہم نے لوط کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ اور ان کی قوم کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ وہ بولے، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ تو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی منافقہ بیوی کے
وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے مدین شہر کے رہنے والوں کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے میری نبوت کی روشن دلیل آ گئی، تو تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں ناپ تول میں کمی کر کے نہ دو، اور انبیاء کے ذریعے زمین کے نظام کی درستگی کے بعد اس میں کفر اور گناہ کر کے فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور تم ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھو کہ مسافروں کو ڈراؤ اور ان کا مال چھین لو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے انہیں اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی یعنی خرابی چاہو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا، تو شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، اور دیکھو تم سے پہلے فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس دین پر ایمان لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ اس پر ایمان نہ لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے، یعنی کافروں کو ہلاک کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔